بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم و مکرم ناظرین اکرام، آج کے اس درس میں تلاوت قرآن کریم کے کچھ آداب آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام کو بھی ان آداب کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب ہے جو اس ماہ میں لیلۃ القدر میں نازل کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ لیلۃ القدر جو ایک مقدس رات ہے، اس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا، اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سکھانا، یہ بہترین انسانوں میں سے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بہترین انسان قرار دیا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے علوم ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے علم سکھائے جاتے ہیں، انگلش ہے، حساب ہے، اردو ہے، سائنس ہے، میتھ ہے، بہت سارے علوم ہیں، لیکن ان علوم میں سب سے فوقیت یا سب سے برتری جس علم کو حاصل ہے وہ دینی تعلیم کو ہے، قرآن کریم کے علم کو ہے۔ قرآن کریم کے علم کو سیکھنے اور سکھانے کو وہ فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں، سارے کے سارے علوم دنیاوی فائدے کے لیے ہیں۔ دنیا کے اندر اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ انگلش سیکھتے ہیں، دنیا کے اندر ضرور اس کو فائدہ ہوگا۔ آپ حساب اور میتھ سیکھتے ہیں، دنیا کے اندر ضرور اس کا فائدہ ہوگا، لیکن آخرت تک جانے والا، قبر میں جانے والا، یا اسی طرح آخرت میں آپ کے ساتھ دینے والا صرف یہی قرآن کریم ہے۔ اگر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، یقین مانیے اس دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہوگا اور بروز قیامت آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ آگے اس کے تعلق سے حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی قرآن کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو اللہ رب العالمین بلندی عطا فرماتا ہے، سرفراز کر دیتا ہے، اور بہت ساری قوموں کو اسی قرآن کریم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے، تلاوت کے تعلق سے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے،
پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے پیارے نبی نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، یہ 3 حرف ہیں۔ یعنی اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو یقین مانیے کہ اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ پتہ کیا چلا؟ قرآن کریم کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، غور و فکر کرنا، اس کے اوپر تدبر کرنا ہمارے دنیا کے لیے بھی فائدہ ہے اور آخرت کے لیے بھی فائدہ ہے، اور قرآن کریم پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، یعنی ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم کتاب ہے، ایک محبوب کتاب ہے، اور اس کے عظیم ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اسی لیے دنیا کی ساری چیزیں فنا ہوں گی، نیست و نابود ہو جائیں گی۔ جب قیامت آئے گی تو اس وقت دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، چٹیل میدان میں جو ہے کی طرح جو ہے نیچے میدان کے اندر پڑ جائیں گی، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ لیکن یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ فنا نہیں ہوگی بلکہ اسے اٹھا لیا جائے گا۔ بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک انسان رات میں سوئے گا، قرآن کریم کو اپنے پاس رکھ کر سوئے گا، لیکن صبح میں اٹھ کر دیکھے گا کہ قرآن کریم کے الفاظ غائب ہیں، قرآن کریم کو اٹھا لیا گیا ہے، صرف اس کے پنے رہ جائیں گے، حروف اٹھا لیے جائیں گے۔ یعنی صبح میں اٹھے گا جب تو دیکھے گا کہ قرآن کریم جو ہے اٹھا لیا گیا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کو فنا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین اسے جو ہے اٹھا لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مخلوق نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ایک مومن کا ہدف ہونا چاہیے اور ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی اس سے فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس سے فائدہ ہے۔ تلاوت قرآن کریم کا وقت کون سا ہے؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن کریم کا وقت کون سا ہے؟ اس حدیث سے اس سوال کا جواب اگر ہم معلوم کرنا چاہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا خاص وقت رات کا وقت ہے۔ رات میں کچھ نہ کچھ وقت ہمیں قرآن کی تلاوت کے لیے دینا چاہیے۔ قرآن کریم رات میں کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے، اگرچہ 1 آیت ہو، 10 آیتیں ہو، 1 صفحہ ہو، 1 سورت ہو، جتنا ممکن ہو سکے آپ کے پاس جتنی فرصت ہے آپ رات میں کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا رات کا وقت اس لیے اہم ہے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے پاس روزہ آئے گا، روزہ آ کر کہے گا اے اللہ فلاں انسان تھا جو دن بھر روزہ رکھا کرتا تھا، دن بھر بھوکا رہتا تھا، صبح سے لے کر شام تک نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی منہیات سے اے اللہ یہ بچا کرتا تھا۔ اسی طرح قرآن کریم اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا، کہے گا اے اللہ رب العالمین یہ انسان رات بھر تلاوت کیا کرتا تھا، رات بھر جاگا کرتا تھا، اپنی نیند کو قربان کر لیا کرتا تھا، رات بھر جاگ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں اللہ کے پاس آئیں گے، یعنی روزہ بھی اور اسی طرح قرآن کریم بھی آئے گا اور کہے گا اے اللہ یہ انسان روزہ کہے گا کہ دن میں یہ روزہ رکھتا تھا اے اللہ، اور قرآن کہے گا اے اللہ یہ رات میں تلاوت کیا کرتا تھا، لہذا اے اللہ تو جو ہے ہماری اس کے حق میں سفارش قبول فرما لے، ہماری جو ہے اس کے حق میں سفارش قبول کر لے۔
معلوم کیا ہوا کہ پیارے نبی نے فرمایا قرآن کریم بروز قیامت سفارش کرے گا کہ بندہ رات میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو تھوڑا وقت کم از کم جو ہے 10 آیتیں 20 آیتیں ایک سورت ایک صفحہ جتنی فرصت ہو جتنا موقع ملے انسان کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اگر کسی انسان نے رات میں 10 آیتیں پڑھ لیے تو وہ انسان غافلوں میں شمار نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ انسان غافل ہے بے پرواہ ہے، اس کا شمار اس میں نہیں ہوگا۔ اگر 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو غافلوں میں اس انسان کا شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، لوگوں سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا اے تاجروں کی جماعت، آپ نے تاجروں کو مخاطب کیا، کاروبار کرنے والوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ رات میں گھر جاؤ تو سونے سے قبل قرآن کریم کی 10 آیات پڑھ لیا کرو۔ آپ نے صحابہ اکرام کو تاجروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب رات میں جاؤ تو 10 قرآن کریم کی آیتیں پڑھ لیا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے مال کے اندر تمہاری زندگی کے اندر برکتیں نازل ہوں گی، تمہاری زندگی کے اندر برکتیں نازل ہوں گی۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس کے آداب کیا ہیں، اس کے تعلق سے امام بہقی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے شعب الایمان، اس کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت کے جو آداب ہیں تقریباً 46 آداب بیان کیے ہیں۔ انہی میں سے کچھ آداب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے ناظرین اکرام، اگر قرآن کریم کی تلاوت آپ کرتے ہیں تو وہ قرآن کریم کی تلاوت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے، ثواب کی نیت کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسروں کو دکھانا یا کسی طرح کی ریاکاری یا کسی طرح کا دکھاوا اس کے اندر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں دین کو خالص کرتے ہوئے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں جہاں بھی بیان کیا گیا ہے عبادت کا تذکرہ جہاں کیا گیا ہے اللہ رب العالمین نے اس جگہ پر یہ تذکرہ کیا ہے لوگوں عبادت اللہ کے لیے کرو، نماز اللہ کے لیے پڑھو، روزہ اللہ کے لیے رکھو، قرآن کی تلاوت اللہ کے لیے کرو، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے کرو۔ یعنی ہر عمل ہر عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی طرح کا کوئی دکھاوا، کسی طرح کی کوئی ریاکاری، کسی طرح کی کوئی شہرت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم قرآن کریم کے قاری ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اچھا پڑھنا جانتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کریں، لوگوں کو دکھائیں، ریاکاری مقصد ہے، دکھاوا مقصد ہے، تو آپ اس حدیث کو یاد کریے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک وہ قاری بھی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ یہی 3 آدمی ہیں جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، یعنی جہنم میں سب سے پہلے ان لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت جب ہم کریں، قرآن کریم کو جب پڑھنے کی کوشش کریں، سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کے لیے یہ عمل ہمارا ہونا چاہیے، کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ صرف قرآن میں کے لیے خاص نہیں بلکہ جتنی عبادتیں ہیں، دعا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، اسی طرح لین دین کے معاملات ہیں، کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کا تعاون کرنا ہے، اسی طرح جتنے اعمال ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، ہر چیز میں اخلاص کا بہت اہم رول ہے۔ اگر اخلاص ہے آپ کی عبادت قبول ہے، اگر اخلاص نہیں آپ کی عبادت رائگان ہوگی، قبول نہیں کی جائے گی۔ پہلا ادب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اللہ رب العالمین کو راضی اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی تلاوت کا دوسرا ادب یہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم کو پڑھا جائے
باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، مکمل طہارت ہونی چاہیے، کسی طرح کی کوئی ناپاکی، پہلی چیز تو یہ کسی طرح کی کوئی ناپاکی، کوئی نجس نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ناپاک نہیں ہیں، آپ نجس نہیں ہیں، پھر بھی آپ باوضو ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہ بہترین عمل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کریم کی تلاوت بغیر وضو کے نہیں کر سکتے ہیں، بعض اہل علم نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن بہترین عمل یہ ہے، اچھا عمل یہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم کو چھوا جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے، قرآن کریم کو مصحف کو اٹھا کر، یعنی چھونے کی بات ہے، آپ قرآن کریم کو اٹھا کر، مصحف کو اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ باوضو ہونے چاہیے، باوضو ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ طہارت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، پیشاب کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی صحابی وہاں سے گزرے اور گزرتے ہوئے آپ نے سلام کیا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ پیشاب سے فارغ ہوئے، ہو سکتا ہے پیشاب سے فارغ ہو کر آپ سلام کا جواب دے دیتے، لیکن نہیں، آپ نے پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا میں یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ اللہ کا نام لوں بغیر وضو کے۔ معلوم کیا ہوا کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کو پڑھنا نہیں چاہیے، پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن بہتر، مستحب، افضل عمل یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو جب اٹھائیں، مصحف کو جب اٹھائیں، آپ باوضو ہو کر قرآن کریم کو اٹھائیں اور اس کی تلاوت کریں۔ یہ دوسرا ادب تھا۔ ناظرین اکرام، تیسرا ادب قرآن کریم کی تلاوت کا یہ ہے کہ آپ جب بھی قرآن کریم کو پڑھیں تو آپ مسواک کر کے پڑھا کریں، اپنے منہ کو صاف کر لیں، اس لیے کہ جب ایک بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی نورانی جو مخلوق ہے، یعنی جو فرشتے ہیں، وہ بھی اس وقت قرآن کریم کو سنتے ہیں، اور جب آپ کے پاس اگر وہ سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں، تو ان کو اگر بدبو آئے تو یہ چیز عمل اچھا نہیں۔ اس لیے اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے، اپنے منہ کو صاف کیا جائے، مسواک کی جائے اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ چوتھا ادب یہ ہے، قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے استعاذہ کیا جائے، اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کی جائے کہ شیطان مردود مجھے اس میں جو ہے پڑھتے ہوئے ورغلائے نہ، اور اس کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا اس طرح کے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، آپ ان الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استعاذہ سکھایا کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ جب بھی قرآن کریم کو پڑھو اس سے پہلے یہ استعاذہ پڑھا کرو۔ کون سا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ الفاظ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سکھایا کرتے تھے۔ معلوم کیا ہوا کہ اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں یا اس کے علاوہ دوسرے الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اسی طرح تیسرا الفاظ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا اس طرح کے اور جتنے الفاظ ہیں، آپ ان الفاظ کے ذریعے استعاذہ کریں، اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کریں کہ اے اللہ اس قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شیطان مردود سے مجھے بچا کر رکھنا۔ لہذا اہل علم نے ایک ادب یہ بیان کیا ہے، جب بھی پڑھا جائے تو استعاذہ کیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرنی چاہیے، پابندی کے ساتھ انسان کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو آج قرآن کریم کی تلاوت کر لی، اب 10 دن چھوڑ دیا، آج 2 پارے پڑھ لیے، اب جو ہے 5 دن چھوڑ دیا، آج ہم نے 4 پارے 5 پارے پڑھ لیے، اب 1 مہینے کے بعد جا کر قرآن پڑھیں گے، ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کریم کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پابندی سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آپ کا روز کا ایک معمول ہونا چاہیے، میں روز جو ہے اتنا پڑھوں گا، 1 صفحہ کم سے کم پڑھوں گا، 10 آیتیں کم سے کم پڑھوں گا، آدھا پارہ کم سے کم پڑھوں گا، روز کا معمول ہونا چاہیے۔
پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ عمل بہت محبوب ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو، یعنی ہمیشہ کوئی عمل کیا جاتا ہے اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو، کم ہو، اللہ کو وہ عمل بہت محبوب ہے. لہذا پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. اس کے تعلق سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کو پڑھتا رہتا ہے، قرآن اس کے پاس رہتا ہے، قرآن اس کے پاس محفوظ رہتا ہے، اس کو قرآن یاد رہتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس کو پڑھتا نہیں، تو وہ قرآن اس کے پاس سے نکل جاتا ہے، یعنی قرآن ذہنوں سے نکل جاتا ہے، اس قرآن اس کے پاس نہیں رہتا. لہذا قرآن کو پابندی کے ساتھ تلاوت کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یا اسی طرح بعض صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے بہت پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. انہی میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے، رات بھر جا کر قرآن کی تلاوت کرتے اور دن میں روزہ رکھتے. ان کے والد نے ان کی شادی کی، اچھی ایک خوبصورت لڑکی ڈھونڈی اور ڈھونڈنے کے بعد ان کی شادی کرا دی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، شادی ہونے کے باوجود بھی اپنے پرانے عمل پر برقرار رہے، یعنی دن میں روزہ، رات میں قرآن کی تلاوت. اسی طرح روز کا ان کا معمول. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر گئی، آپ کو پتہ چلا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے، اس کے باوجود یہ رات بھر جا کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے بیوی کا حق ادا نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ ایسی بات مجھے پہنچی ہے. پیارے نبی نے فرمایا، پیارے نبی کو حضرت عبداللہ نے کہا اے اللہ کے نبی ابھی جوانی ہے، میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، میرے پاس استطاعت ہے، اے اللہ کے نبی مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اس جوانی سے فائدہ اٹھا لوں، اس طاقت سے فائدہ اٹھا لوں، جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کروں. پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم 40 دن میں قرآن کو ختم کر لو. کہا مجھے اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی جلدی میں قرآن ختم کر سکتا ہوں. کرتے کرتے 7 دن تک آئے کہ کم سے کم 7 دن پر جو ہے تم قرآن ختم کر لیا کرو. معلوم کیا ہوا؟ صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا، آپ کے اندر، صحابہ اکرام کے اندر اتنا جوش، اتنا جذبہ تھا کہ قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے. ناظرین اکرام، اسی طرح قرآن کریم کو پڑھنے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر کر پڑھا جائے، آرام سے پڑھا جائے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے. اس لیے کہ یہ قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس کلام کا تقاضا یہ ہے کہ آرام سے ٹھہر کر پڑھا جائے. اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو. کہاں مد ہو رہی ہے، کہاں اخفا ہے، کہاں غنہ ہے، کہاں کھینچنا ہے، کہاں نہیں کھینچنا، کہاں حروف مدہ ہے، کہاں کون سے احکامات ہیں، کہاں کون سے قواعد ہیں تجوید کے، ان سارے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. اللہ نے اس کا حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. ایسا نہ ہو جیسا کہ آج کل ہمارے ہندوستان کے اندر یا بعض لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ قرآن کو ہوائی جہاز کی طرح تیز آواز میں پڑھتے ہیں. اتنی اسپیڈ ہوتی ہے کہ راجدھانی بھی اس کے سامنے شرما جائے. اتنی اسپیڈ ہوتی ہے کہ انسان سمجھ بھی نہیں سکتا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. اور بعض حفاظ یا بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں صرف یعلمون اور تعلمون پتہ چلتا ہے، جب آیت پر سانس توڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ یعلمون پڑھ رہا ہے یا تعلمون پڑھ رہا ہے یا علیمون یا خبیرون کیا پڑھ رہا ہے. بیچ کے لفظ کیا ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں چلتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے آرام سے ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. آخری سبب اور آخری ادب جو ہے آج کے اس درس میں جو بتانا ہے وہ یہ کہ جب بھی قرآن کو پڑھا جائے اچھی آواز سے، مزین کر کے، بہترین آواز بنا کر انسان کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. آواز یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے.
اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں کو بہت خوبصورت آواز دی ہوتی ہے، بہت پیاری آواز دی ہوتی ہے، انسان سنتا رہ جائے، لیکن بعض لوگوں کی آواز کچھ کم ہوتی ہے، لیکن تب بھی انسان کو اپنی آواز بنا کر، اپنی آواز کو مزین کر کے قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ یہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، رات بھر جا کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رات میں ان کا قرآن سنا۔ یہ قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی گزر رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کا قرآن سنا۔ سننے کے بعد کافی دیر تک آپ جو ہے سنتے رہے۔ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو موسیٰ، تمہیں جو ہے آل داود کی سر عطا کی گئی ہے، یعنی داود علیہ السلام کو بہت پیاری آواز ملی تھی، بہت پیارے انداز سے وہ بھی جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ مزین کر کے اور خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتا۔ اسی طرح پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز میں مزین کرو، یعنی اپنی آواز سے خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو۔ ناظرین اکرام، یہ کچھ آداب بیان کیے گئے کہ وضو کر کے پڑھنا چاہیے، ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، آواز کو مزین کر کے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح انسان کو مسواک کر لینی چاہیے، قرآن پڑھنے سے پہلے استعاذہ کرنا چاہیے، قرآن کریم پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ کچھ آداب تھے جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے ان آداب کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ، قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو قبول فرما لے، ہماری تلاوت قرآن کریم کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، جتنی عبادتیں ہم سے ہو رہی ہیں، تمام عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ رب العالمین، تو جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے انداز میں اخلاص کے ساتھ جو ہے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔